بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اتحادیوں سے ناراض ہو گئے ہیں۔ وہ اپنے اتحادیوں سے ناراض ہو چکے ہیں کیونکہ انہیں صدر پاکستان نہیں بنایا جا رہا، اور دوسری طرف ایم کیو ایم جو ہے اسے عمران خان کی یاد آنے لگ گئی کراچی کا جلسہ دیکھنے کے بعد، جس طرح سے مہاجرین نے بھی تحریک انصاف کے جلسے میں شرکت کی، اور ایم کیو ایم کے جو خالد مقبول صدیقی ہیں انہوں نے تحریک انصاف سے عمران خان سے رابطے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ وفاقی کابینہ کا معاملہ کھاتے میں پڑ گیا، وفاقی کابینہ کا معاملہ لٹک گیا۔ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ نون لیگ اپنے وعدے توڑ رہی ہے، جیسے کہ پنجاب کی گورنرشپ پیپلز پارٹی کو ملے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے اسحاق ڈار کا نام دیا ہے، جسے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ شدید ناراض ہے، شدید غصے میں ہے کہ یہ ایک بھاگا ہوا انسان ہے، اس نے تو حلف بھی نہیں اٹھایا، اس کا نام کیسے آ سکتا ہے؟ جبکہ یوسف رضا گیلانی کا نام طے پایا تھا، جس کا اشارہ رانا ثناء اللہ نے بھی بیان دے کر دیا تھا۔ زرداری صاحب شدید غصے میں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم ضمانت دے کر اتحادیوں کو لے کر آئے تھے، ہم نے سب کو کمٹمنٹس دی تھیں، ہماری ضمانت پر سب آئے تھے۔ یہ بات انہوں نے حامد میر کے ایک پروگرام میں بھی کہی تھی کہ ضمانت ہماری ہے۔ اب اگر اتحادیوں کو اپڈیٹ نہیں کیا گیا جس طرح سے ان کے ساتھ وعدے کیے تھے تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور کابینہ نہیں بنے گی۔ اب اگر کابینہ بن بھی جاتی ہے تو کبھی بھی کسی بھی وقت لڑائیاں شروع ہو سکتی ہیں، کوئی کسی بھی وقت چھوڑ کے جا سکتا ہے۔ اختر مینگل صاحب کا الگ سے بیان آ گیا ہے کہ ہمارے لوگوں پر تشدد ہو رہا ہے، یہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، اس طرح سے تو ہم اسمبلی میں نہیں بیٹھیں گے، اور وہ اسمبلی سے چلے گئے۔ آپ اسی بات سے اندازہ لگا لیں کہ کس قدر شدید لڑائیاں اور اختلافات چل رہے ہیں۔ دوسری جانب مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ یہ حکومت زیادہ سے زیادہ 1 سال تک چلے گی۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ مطالبہ ہے کہ انہیں صدر پاکستان بنایا جائے، اور مولانا صاحب کو اگر صدر پاکستان نہیں بنایا گیا تو وہ نہ تو کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے۔ یہ بات آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اگر مولانا صاحب کو کچھ نہ ملا تو مولانا صاحب نہ خود کھیلیں گے نہ ہی کسی کو کھیلنے دیں گے، تو اس لیے وہ جلد از جلد کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اصلاحات کرنی ہے وہ کر لیں، اس کے بعد الیکشنز میں چلیں۔ اب ایک اتحادی اور ووٹ بہت ہی اہم ہے۔ شہباز شریف صاحب منت سماجت کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے، لیکن مولانا صاحب نے کہا ہے کہ جو بھی اصلاحات کرنی ہیں وہ فوری کریں اور الیکشنز کی طرف چلیں۔ اب فوری اصلاحات کون سی ہیں؟ اب اصلاحات یہ کرنی ہے کہ الیکشنز کو کس طرح سے اپنے حق میں کرنا ہے، یہ اصلاحات کریں اور الیکشنز کی طرف چلیں۔ مولانا صاحب کا یہ اشارہ تھا، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر الیکشنز کو اپنے حق میں نہیں کیا گیا، پہلے سے ہی ساری سیٹنگ نہیں کی گئی، تو ہم لوگ الیکشنز ہار جائیں گے، تو اس لیے انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ ساری اصلاحات الیکشنز کے معاملے میں جو بھی کرنا ہے اپنے حق میں کر لیں، تو پھر الیکشنز کی طرف آ جائیں۔ مولانا صاحب کا کہنا ہے کہ حکومت ہم نے گرائی ہے، جبکہ زرداری صاحب نے کہا ہے کہ ہم سب نے مل کر اور اسٹیبلشمنٹ ساتھ میں آئی تھی، پھر حکومت گری۔ اب یہ ان سب کے بیچ میں لڑائی چل رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی شدید لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ ابھی تو بندر بانٹ ہونی ہے، جب بندر بانٹ ہوگی اس وقت پتہ نہیں کیا ہوگا، اور کس کس کو کس طرح سے ایڈجسٹ کریں گے یہ لوگ۔ تقریباً 50 لوگوں کی کابینہ بنانی ہوگی، تو کتنے لوگوں کو کس طرح سے راضی کریں گے یہ لوگ، کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ کریں گے؟ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں کابینہ بنتی دکھائی نہیں دے رہی۔ بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، صدر عارف علوی کو ہٹانے کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے۔ کس طرح سے مینیج کریں گے یہ لوگ؟ اور جب تک وہ نہیں ہوتا اور مولانا صاحب کو صدر پاکستان نہیں بناتے، تب تک مولانا فضل الرحمان ناراض رہیں گے، اور مینگل صاحب وہ ناراض، اور اگر ان میں سے ایک بھی گروپ علیحدہ ہوتا ہے تو حکومت جو ابھی بنی ہی نہیں ہے وہ گر جائے گی۔ اور حکومت کیوں نہیں ابھی تک بنی؟ کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ جو نام ہے وہ وزیر اعظم اور کابینہ کا ہے، اور کابینہ ہی نہیں بنی تو حکومت ہی نہیں بنی ابھی تک، تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، اور آنے والے دنوں میں بھی اس مسئلے کا کوئی حل ہوتا دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ اتنی ساری اتحادی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنا بہت بڑی مشکل ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے شہباز شریف کے لیے۔ اب میں ایم کیو ایم کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ اگر سازش ہوئی ہے تو ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، اور یہ بات انہوں نے کراچی کا جلسے میں عوام کا رش دیکھنے کے بعد کی کہ کس طرح سے مہاجرین جو ہیں انہوں نے بھی عمران خان کے جلسے میں شرکت کی۔ اب ان کو خیال آ رہا ہے جب ان کو بلایا تھا کہ آؤ دیکھ لو سارے ثبوت، اس وقت یہ آئے نہیں، اور اب کراچی میں جب جلسہ کیا عمران خان نے، اس میں عوام کا جو رجحان ہے وہ عمران خان کی طرف ہوتا دیکھ کر اب انہیں خیال آیا کہ ہمیں عمران خان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ عمران خان کے جلسے میں مہاجرین کو دیکھ کر انہیں اس بات کا اندازہ ہوا کہ ان کا ووٹ بینک ٹوٹ چکا ہے۔ کراچی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ 30 سے 40 سال میں انہوں نے ہمیں دیا کیا ہے، اب ان کی سوچ بدل چکی ہے، اب عمران خان ان کی امید ہے۔ ایم کیو ایم نے شہباز شریف سے کہا ہے کہ اگر ہمارے مطالبات پورے نہیں کیے گئے
تو ہم زیادہ دیر انتظار نہیں کریں گے۔ اور یہ کہہ بھی کس کو رہے ہیں، ابھی حکومت بنی بھی کون سی ہے؟ پیپلز پارٹی الگ ناراض ہے کہ اس کی بے عزتی ہو رہی ہے، وہ وعدے کر کے سب اتحادیوں کو اکٹھا کر کے لے کے آئے تھے، ابھی نون لیگ جو ہے وہ وعدے توڑ رہی ہے، اپنے وعدوں سے مکر رہی ہے، تو اس طرح سے پیپلز پارٹی بھی اپنی جگہ پر ناراض ہے۔ زرداری صاحب بھی شدید غصے میں ہیں۔ زرداری صاحب نے کہا کہ پہلے یہ جو اتحادی ہم لوگ لے کر آئے ہیں ان کے مطالبات پورے کرو، ان کی ڈیمانڈیں پوری کرو، اس کے بعد ہماری سیٹیں ہمیں دو، کیونکہ کوئی یہ نہ کہے کہ زرداری صاحب آپ نے اپنی سیٹیں تو لے لی، ہم کہاں رہ گئے۔ تو ابھی تو کہانی الجھ چکی ہے، ناراضگیاں اور لڑائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، کوئی پلان نہیں تھا کسی کا، بس پنگا لینے کا شوق تھا۔ اب آنے والے دنوں میں یہ لڑائیاں اور یہ ناراضگیاں مزید بڑھتی جائیں گی، یہ اختلافات مزید بڑھتے جائیں گے، اور بندر بانٹ کرتے ہوئے جو تماشا لگے گا ان کا وہ پوری دنیا دیکھے گی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔